بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں طلاس واقعے کی، جو اس طرح ہیں۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ رات کے شروع ہی میں کر لیا تھا۔ وہ تمام رات تلوار لیے کھڑے نگرانی کرتے رہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان سے باہر نکلیں گے تو اچانک ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق نہ اٹھے تو کفار مکہ نے مکان کے اندر جھانکا۔ آپ کے بستر پر حضرت علی کو چادر اوڑھے سوتے پایا۔ کفار نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آرام فرما رہے ہیں اور اطمینان سے کھڑے نگرانی کرتے رہے۔ جب صبح ہو گئی اور اجالا ہو گیا تو حضرت علی اٹھے، چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور کھڑے ہو گئے۔ کفار اب بھی جھانک رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی کو اٹھتے دیکھا۔ انہیں حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ جنہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی مکان سے باہر نکلے۔ کفار مکہ نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کفار میں عام لوگ نہ تھے بلکہ ابو جہل، ابو سفیان، ولید، عتبہ، عاص، جمعہ، ابو بختری، نجر، حکیم، شیبہ جیسے معزز لوگ تھے۔ ابو سفیان نے جھپٹ کر کہا، علی بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی نے بغیر ڈرے کہا، مجھے خبر نہیں، میں تمہارے سامنے ساری رات سوتا رہا ہوں، تم سب نگرانی کرتے رہے ہو، تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم ہوگا۔ کفار کو آپ کے اس جواب پر بڑا غصہ آیا۔ ابو جہل نے کہا، علی تم ضرور جانتے ہو کہ وہ کب اور کہاں چلے گئے، اگر تم ہم کو بتا دو تو ہم تم کو مکے کا حکمراں بنا دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، میں جس حال میں ہوں بہتر ہوں، خدا جس حال میں رکھے راضی ہوں، مجھے پریشان نہ کرو، چھوڑ دو، صبح کی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے۔ ابو لہب نے ایک تماچا مار کر کہا، علی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ بتاؤ گے رہا نہیں ہو سکتے، ہم تم کو قید کر دیں گے، اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت علی جوان تھے، اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہیں بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے بگڑ کر کہا، اے چچا غنیمت جانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا، ورنہ میری تلوار میان سے نکل کر تمام حمایتیوں کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ ابو سفیان نے بگڑ کر کہا، ذرا سی زبان اور گز بھر کی بات، علی ابھی اپنی جان سے دشمنی نہ کرو، بتا دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت علی اب بھی نہیں گھبرائے، گرج کر بولے، دور ہو جاؤ کمبختو، تم مجھے ڈراتے ہو، تم نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مرعوب نہیں کر سکتی۔ ابو جہل کو سخت غصہ آیا۔ اس نے آپ کے سر سے بال پکڑ کر کھینچے اور ولید اور ابو سفیان نے آپ کو گھوسوں سے مارنا شروع کیا۔ حضرت علی نے کہا، بے رحمو بے دردو، خدا تمہارے ظلموں کو دیکھ رہا ہے، تم بہت کچھ پھل پھول گئے، اب تمہاری تباہی کا وقت آ رہا ہے، تم مرو گے اور بے کسی کی موت مرو گے، تمہارے لیے آنسو کوئی بھی نہیں بہائے گا۔ لوگ جانتے تھے کہ حضرت علی کی بددعا خالی نہیں جاتی، وہ ڈر گئے اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، آپ نماز پڑھنے چلے گئے۔ ابو جہل نے کہا، یہ بہت برا ہوا ہے کہ محمد بچ کر نکل گئے، ہم اب تک اپنے تمام منصوبوں میں ناکام رہے۔ ابو سفیان نے کہا، چلو یہ دیکھیں کہ وہ تنہا گئے ہیں یا ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ ولید نے کہا، میرا خیال ہے کہ دونوں گئے ہوں گے، پھر بھی آؤ ابو بکر کے مکان پر چل کر اطمینان کر لیں۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے، وہاں سے چلے۔ حضرت ابو بکر کے مکان پر پہنچے، کچھ دیر باہر کھڑے رہے، پھر جب سب مکان کے بھیتر گھستے چلے گئے۔ ابو جہل نے اسما سے کہا، اسما تمہارے والد کہاں ہیں؟ اسما پر کسی کا رعب نہ پڑا، انہوں نے بغیر ڈرے کہا، مجھے خبر نہیں ہے۔ ابو جہل نے غضبناک ہو کر اس زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان سے بالی نکل کر گر گئی۔ حضرت اسما کو جوش آ گیا اور انہوں نے غیظ و غضب میں بھر کر کہا، ابو جہل شرم کرو، مرد ہو کر عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، نہیں جانتے ہو کہ غیرت مند عورت اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتی ہے، تمہارے تماچے کا جواب تلوار کی نوک سے دیا جاتا، مگر اس وجہ سے مجبور ہوں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانے سے منع کر دیا ہے۔ ابو جہل نے کھڑے تیوروں کو دیکھ کر کہا، اتنی جرأت؟ حضرت اسما نے کہا، جرأت دیکھنا چاہتے ہو تو تلوار لو اور سامنے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی حضرت اسما مکان کے بھیتر گھس گئیں اور تلوار اٹھا لائیں۔ میان سے کھینچ کر حضرت اسما نے کہا، اب بتاؤ کون مجھ پر تلوار اٹھانے کی جرأت کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، اے قریش کی غیرت مند لڑکی، تیری ہمت تعریف کے قابل ہے، تو بہادر ابو بکر کی دلیر لڑکی ہے، قوم کو ایسی ہی بہادر لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ابو جہل نے غلطی کی کہ شیرنی کو لومڑی سمجھ کر چھیڑا، چلو واپس چلو۔
उन दोनों को तलाश करो, बेकार वक्त बर्बाद न करो। तमाम लोग वहाँ से चलकर और घोड़ों पर सवार होकर मक्के के चारों ओर रास्तों पर दौड़ गए। तमाम दिन घोड़े दौड़ाते रहे लेकिन उन दोनों का कहीं पता न चला। शाम के वक्त सब नाकाम वापस हो गए, जासूस लगा दिए गए। पता लगाते लगाते वे कोहे सोर तक भी जा पहुँचे, उस गार के मुहाने पर भी पहुँच गए जिसमें ये दोनों छिपे हुए थे। अंदर इतना अंधेरा था कि कोई चीज़ नजर न आती थी, फिर भी वे बड़े गौर और तवज्जो से अपनी तलाश जारी किए रहे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु गारे सोर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।